اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 229 اور 230 اور اس کے بعد والی دو آیتیں ہیں جس میں طلاق کے احکامات کا ذکر کیا جائے۔ اس سے پہلے جو آیت شریفہ تھی اس میں مطلقہ کی عدت کیا ہے اس کو ذکر کیا گیا تھا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ سب سے پہلے تو میں اس آیت شریفہ کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے متعلق جو مسائل ہے وہ عرض کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الطلاق مرتان، طلاق دو بار تک ہے، یعنی اس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد پھر ان کو رکھ لینا ہے دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا ہے بھلی طرح سے، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان کے مالوں میں سے لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی شوہر نے عورت کو مہر کے طور پر جو دیا ہے اس میں سے، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ ہے کہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی آپس کے تعلقات جو میاں بیوی کے ہیں اس کو قائم نہیں رکھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم کو یہ ڈر ہو اس بات کا کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حدود کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے دونوں پر، فیما افتدت بھی، جو ایک دوسرے کو بدلے میں دے دیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، بس اس سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی آگے بڑھے گا اللہ کے حدود سے بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ دو طلاق تو ہو گئی، پھر فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس عورت کو طلاق دے دی یعنی تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب یہ حلال نہیں ہے اس کو، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اس طلاق کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح نہ کر لے دوسرے شوہر کے ساتھ، پھر نکاح ہونے کے بعد پھر وہ دوسرا شوہر طلقہا، پھر اگر وہ طلاق دے تو فلا جناح علیہما، پھر اب سابق جو دو میاں بیوی تھے ان کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ رجوع کریں۔ ان ظنا یقیم حدود اللہ، اگر انہیں یہ گمان اور یقین ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہے اللہ کی طرف سے، یبینھا، اللہ اس کو بیان فرماتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں، جاننا چاہتے۔ بہرحال اس میں طلاق کی جو ہے دفعات کو ذکر کیا گیا ہے کہ طلاق کس طریقے سے دی جائے اور اس کے اندر کیا کیا اختیارات عدت کے دوران جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نکاح جو ہے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہے اور کچھ کف وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ ہر مرد اور عورت کا نکاح جو ہے ایک دوسرے سے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عاقل، بالغ اور اسی طریقے سے مسلم ہونا جو ہے وہ شرط ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کف ہو، ہم خاندان ہو، اس سے جو ہے اس کے برابری کا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ دیر پا رشتہ رہتا ہے۔ اگر کف وہ نہیں ہے، ہم خاندان نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے تو بعد میں چل کے یہ جو ہے رشتہ باقی نہیں رہتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال جب نکاح ہو جائے
اس نکاح کو جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک عقد، یہ جو ہے ایک عقد ہے. جس طریقے سے لین دین ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک قسم کا لین دین ہے، لیکن اس کے اندر عبادت والی صورت بھی غالب ہے. تو صرف یہ عقد ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک عبادت کا جو ہے وہ رشتہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر دو گواہ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. عام حالتوں کے اندر جو ہے آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں تو گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی تو نہیں کہہ سکتے، ایک مرد اور عورت کے درمیان جو ہے وہ ان کے آپس کے تعلقات ہوئے اور وہ اس پر راضی بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے سلسلہ جاری بھی کیا، لیکن دو گواہ قائم نہیں کیے تو اس کو نکاح نہیں کہا جائے گا. تو نکاح کے اندر دو گواہوں کا ہونا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ولی کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے نکاح کے اندر. اب جب اس کی اندر جو ہے کوئی فسخ کا معاملہ پیش آ جائے یا اس کو جو ہے ختم کرنا ہو، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہو رہا ہے، استوار نہیں ہو رہا ہے، تو کہا کہ پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ دونوں خاندان کے کوئی سمجھدار بندے آ جائے اور جو ہے وہ فہمائش کے ذریعے سے جو ہے اس معاملے کو جو ہے ٹھیک کر لیں. لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ نہیں بن رہا ہے تو پھر آخری درجے میں ہے کہ پھر بعد میں طلاق دے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ طلاق دینا جائز ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے. اس لیے کہ اصل تو نکاح کا مقصد ہی ہے کہ وہ رشتہ پائیدار ہو، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ رشتہ نہیں نبھ سکتا ہے تو پھر اس میں شریعت نے، اللہ اس کے رسول نے جو حدود بدلائے اس کے مطابق جو ہے وہ اس جو ہے نکاح کے معاملے سے جو فارغ ہو جائے. تو اس کے لیے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر طلاق دینا ہی ہے تو الطلاق مرتان، کہ طلاق دو مرتبہ دی جائے. دو مرتبہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ پہلے کہے میں نے تجھے ایک طلاق دی، پھر اگر معاملہ نبھ ہی نہیں رہا ہے تو پھر دوسرے طہر کے اندر پھر کہے کہ میں نے تجھے ایک طلاق دی. یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی مرتبہ وہ کہنے کہ میں نے تجھے دو طلاق دی. اب اس دو طلاق یا ایک طلاق کا فائدہ کیا ہوگا کہ دیکھیں جیسے اس نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو اب یہ معاملہ دونوں کا فوراً ختم نہیں ہو گیا، ابھی اس کے اندر ایک پیریڈ ہے جو عدت کا پیریڈ کہلاتا ہے. اور عدت کتنی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے، 3 حیض یا 3 طہور یا 3 مہینے اینی وے. تو اب یہ طلاق دینے کے بعد جو ہے غور اور فکر کا موقع مل جاتا ہے 3 مہینے تک. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے کیے اوپر نادم ہوتے ہیں، پچھتاتے کہ ہم نے تو یہ غلط کام کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب عدت کے پیریڈ کے اندر اگر یہ رجوع کر لے شوہر تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں، یہ جو ہے خود بخود اس کے نکاح کے اندر آ جائے گی، یہ خود اس کے نکاح کے اندر. اب اگر معاملہ یہ ہو گیا کہ دوسری طلاق بھی دی ہے تو دوسری طلاق میں بھی گنجائش ہے کہ یہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن مان لو اس نے عدت کے پیریڈ کے اندر اس نے تجدید نہیں، رجوع نہیں کیا، تو اس میں فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر عدت ختم ہونے کے بعد میں اگر ان کا ارادہ ہو گیا تو تجدید کے ذریعے سے بھی وہ نکاح کے اندر آ سکتی ہے. لیکن اگر تیسرا فائر کر دیا پھر تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. لیکن ابھی تو فاس زمانہ ہے نا، ابھی فاس زمانہ ہے، اس لیے لوگ ایک کا معاملہ نہیں کرتے، تینوں ایک ساتھ ہی فائر کر دیتے اور پھر بعد میں جب تھوڑی سی ندامت اور پچھتاوا ہوتے ہیں تو پھر مفتیوں کے پاس آ کے دوڑتے کہ اس میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں، میں نے تو غصے میں دیا تھا، مذاق میں دے دیا تھا. اللہ فرما رہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ. نکاح کو اور طلاق کو مذاق بنا رہے ہیں، ہم نے مذاق میں کہہ دیا، ہم نے غصے میں کہہ دیا، یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے.
اور بعض لوگ تو روزانہ 100 جو ہے وہ طلاق دیتے، پھر بھی ان کا نکاح ٹوٹتا نہیں، پتہ نہیں کتنا مضبوط نکاح ہے، یعنی وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو اب یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ جائز نہیں ہے، جائز رشتہ نہیں کہلائے گا، یہ تو پھر معاملہ جو ہونا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے بعد پھر جو اولاد ہوتی ہے کہتے ہیں کہ نافرمان ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگی، اپنی تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، ان کی آیتوں کو مذاق اڑایا، تو اب تمہاری اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ حالانکہ ہمیں تو یہ کہا، حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہ دعا مانگے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہماری بیویاں بھی ایسی ہو اور ہماری اولاد بھی جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آج آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ ہر جو ہے ماں باپ ترس رہا ہے اپنے اولاد کے لیے، اور میاں بیوی جو ہے آپس کے پیار اور الفت کو جو ہے وہ ترس رہے، کہاں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے احکامات کی جو ہے پرواہ نہیں۔ بہرحال اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز درمیان میں سمجھ لیجئے کہ طلاق کا جو اختیار ہے وہ مرد کو دیا ہے، چونکہ مرد کو ولی رجال علیہ درجہ ایک فوقیت ہے، عورت کے ہاتھ میں ہوتا تو جو ہے اس کو جیسی چاہے جب چاہے یوز کر سکتی تھی، مرد پھر بھی جو ہے اس کے اندر تدبر سے کام لیتا ہے، لیکن اس میں عورت کو بالکل مجبور بھی نہیں رکھا، بلکہ عورت کو بھی اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار کیا ہے؟ خلا کا۔ خلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ شوہر طلاق بھی نہیں دیتا ہے اور جو ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑتا بھی نہیں، اس پر سب زیادتی اور کر رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے، ہاں نہ جائے رفتہ نہ پائے ماندن، یعنی بالکل بیچ کے اندر اس نے معلق رکھا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر عورت جو ہے وہ حاکم وقت یا شرعی جو قضا ہوتی ہے اس سے وہ رجوع کرے گا، اور وہ مطالبہ کرے گی اور ڈیمانڈ کرے گی کہ چونکہ اب یہ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے تو اب میرا نکاح جو ہے فسخ کیجیے، تو اب یہ قضا کے ذریعے سے اس کا جو ہے وہ نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے اور یہ فسخ ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہ ایک مستقل بحث ہے جس کو علامہ ابن کثیر نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ فسخ نکاح کے بعد اس کے اندر عدت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ عدت ہوگی جس طریقے سے طلاق میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ حیض یا ایک طہر عدت ہوگی، اور بعض کہتے ہیں کہ فسخ نکاح ہے لہذا عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے میں نے خلاصہ جو ہے آپ کو ذکر کیا۔ تو اب یہ جو فسخ نکاح ہوگا جس کو خلا کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، اس میں عورت جو ہے اپنی جو ہے جان چھڑائے گی، مرد کو کہیں گے کہ چل میں تجھے مہر جو ہے وہ معاف کر دیتی ہوں، یا میں تجھے جو ہے اتنا مال دے دیتی، تو یہ جو ہے مال دے کر جو ہے اس سے اپنی جان چھڑا لے، اس کو خلا کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں اتنا بھی ڈیمانڈ نہ کرے کہ اب پورا مانچسٹر ہی مانگ رہے ہو اس سے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو آپ نے مہر میں دیا تھا اتنا یا اس سے کم و بیش جو ہے اتنا اس سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو یہ لیا جا سکتا ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ درمیان میں اس مسئلے کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کو بالکل مجبور بھی نہیں رکھا، بلکہ اس کو بھی ایک قسم کا اختیار دے دیا ہے کہ وہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کے اندر وہ خلا کر سکتی ہے، اور خلا کے لیے ضرورت پڑے تو وہ مال کی بھی پیشکش کر سکتی ہے، فی مفتدت بھی تلک حدود۔ اب اسی جو ہے چیز یہ جو ہے انہی مسائل کو ان آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا، اور قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس کو تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، اس کا جو انداز ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک ہے، یعنی پہلی مرتبہ دے تو بھی رجوع کر سکتا ہے عدت کے درمیان، دوسری مرتبہ دے تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے۔ اب پھر کیا کر رہا ہے؟ طلاق اس نے دے دی، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب یہ حسن خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو روکے رکھنا ہے، یا اس کو جو ہے بھلے طریقے سے اس کو چھوڑ دینا ہے، یعنی اب اس کو روک رہا ہے لیکن تنگی کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، تو یہ بات مناسب نہیں۔ اور تسریم بے احسان کا مطلب اس کی جب عدت ختم ہو جائے گی تو وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے گی، بات ختم ہوگی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان سے لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ۔
ارے تم مرد ہو کر عورتوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہو. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں جو نکاح ہوتا تھا نا تو بڑی بڑی مہریں باندھی جاتی تھی, اور اس میں بڑی حکمت یہ ہوتی کہ ذرا طلاق دینے میں سوچ لے. پہلے لوگ بڑے جو ہے نا, تو اب ہوتا کیا تھا کہ اب طلاق دینے کے لیے بھی وہ ذرا سوچتا تھا, طلاق دیں گے تو مہر دینا پڑے گی. اب خیر زندگی پہ تو اس نے مہر ادا نہیں کیا, اب موت کا وقت قریب آ گیا تو جو ہے بڈھی سے کہہ رہا ہے کہ مہر معاف کر دو. تو ہمارے ایک بزرگ تھے, کہتے ہیں کہ زندہ تھا جب نہیں دیا تو اب مرتے کیا دے گا, زندگی میں جب اس نے نہیں دیا تو اب مرتے وقت جو ہے اس کو کیا دے گا. تو بس اب وہ بیچاری کہتے کہ بھائی اس نے جب دیا ہی نہیں زندگی میں, چلو میں نے معاف کر دی. تو وہ بڈھی برتے برتے بھی کہتے کہ چل کوئی بات نہیں میں نے معاف. بہرحال مہر تو اس کا حق ہے, تو اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ لے لو. اب جب دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ نبھ نہیں رہا ہے تو کہہ رہے کہ ہم نے جو دیا اس میں سے کچھ. فرمایا نہیں, یہ اب اس کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. ہاں ایک صورت ہے جس میں جو ہے وہ جو ہے اس مہر کے متعلق جو ہے اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اس کو یہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ, مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں جو ہے وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رہ سکتے ہیں, نکاح کے جو ذمہ داریاں اس کو نہیں نبھا سکتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں فرمایا کہ اب اگر تمہیں اندیشہ ہے تو اب اگر دونوں نے کوئی معاملہ طے کیا, مثلا یہ کہا کہ مہر جو میں نے دی تھی وہ مجھے دے دے, میں تجھے جو ہے وہ نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, تو اب اس میں جو بطور فدیہ کہ وہ دے دے گی جس کو خلا کہا جاتا ہے, تو یہ اس وقت لینا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ اللہ کی حدود ہے اور اس کے اندر زیادتی نہ کرو, اور جو اللہ کی حدود کے اندر زیادتی کرے گا فاولئک هم الظالمون. اور آج اس میں کتنی زیادتیاں ہو رہی ہے ہم سب جانتے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر کیا خراب. اب اصل تو یہ ہے کہ طلاق اگر دینا ہے تو 2 مرتبہ دے سکتا ہے اور دینا چاہے, یہ احسن طریقہ ہے. لیکن اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, اب یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے تیسری طلاق کے بعد. اب اگر پھر سے وہ ان کے درمیان میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ چلو ہم نے بہت بڑی غلطی کی, پھر سے ہم رجوع کریں, تو ایک شکل ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیں, اور وہ بھی اس کے دونوں کے تعلقات جو ہے میاں بیوی کے طریقے سے قائم ہو جائے, پھر اتفاقی وہ طلاق دے دے. یہ نہیں کہ وہ حلالہ شرط والا جو ہے وہ قرار دے, کسی پٹھان کو پکڑ لے اور کہے کہ ایک رات کے لیے جو ہے اس طریقے سے کرے پھر طلاق دے دینا, تو نہیں, اس کی گنجائش نہیں. فَإِن طَلَّقَهَا, کوئی پٹھان ہو تو مجھے میرے پر برس نہ پڑے. فَإِن طَلَّقَهَا, بس اگر وہ پھر جو ہے وہ طلاق دے دے, یعنی وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, تو اب کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں پھر جو ہے وہ رجوع ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی خوشگوار زندگی گزارے. لیکن اس میں بھی فرمایا ان ظنا یقیم حدود اللہ, اگر انہیں یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کے حدود کو قائم رہیں, ورنہ تو پھر وہی بات ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یہ اللہ کی حدود ہے, اللہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جاننے والے. تو دیکھیے کتنے واضح اور صاف انداز کے اندر جو ہے یہ احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے, اور اس میں کتنی رعایت جو رکھی گئی جو ہے اس کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر. اب اسی کا جو یہ جو طلاق کے احکامات ہے اسی کا جو ہے آگے تھوڑا سا اور جو ہے وضاحت کی جا رہی ہے 2 آیتوں کے اندر. اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے, اس لیے اس کا بھی ترجمہ آپ سن لیجیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو اب ان کو رکھ لو دستور کے موافق. یعنی تمہارا یہ معاملہ نہ ہو کہ تم انہیں تنگ کرنے کے لیے وہ روک رہے ہو. اگر تمہارا ارادہ ہو ہی رہا ہے اور عدت کے درمیان میں اسے رجوع کر رہے تو کوئی حرج نہیں. اور سرحوہن بمعروف, یا ان کو بھلے اور اچھی طریقے سے چھوڑ دو, یعنی عدت ختم ہو جائے گی تو تمہاری نکاح سے نکل جائے گی. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو. اچھا یہاں پر ایک چیز وہ یہ بھی ہے کہ 3 طلاق ہی کیوں رکھی گئی. تو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا
طلاق کی کوئی لمٹ نہیں تھی، یعنی 1 2 3 4 5، تو اب ایک طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، پھر ایک طلاق دی پھر کچھ مدت کے پھر رجوع کر لیا، یعنی جیسے وہ کبڈی کھیلتے ہیں نا اس طریقے۔ تو اب یہ گویا تنگ کرنے کا اس کا مقصد ہے، تو اس لیے یہاں ایک جو ہے تعداد اور لمٹ رکھی رہے گی، اگر لمٹ نہ ہوتی تو پھر اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتے رہتا، تو ضرار للتعدد۔ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، اور جو ایسا کرے گا بے شک وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ اس لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض مرتبہ لوگ یہ کہتے تھے کہ میں نے طلاق دے دی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے مذاق میں کہی، یعنی مذاق کی طلاق کو وہ حقیقت پر نہیں سمجھتے تھے۔ تو شریعت نے کہا کہ مذاق میں بھی اگر طلاق کہے گا تو وہ بھی واقع ہو جائے گی۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور احسان کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا، اور وہ کیا ہے؟ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا، یعظکم بہ، جس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں، کسی ملک کے قوانین کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اس حکومت کا خوف اور ڈر بھی ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے جو قوانین ہے اس کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہو، آخرت کا ڈر ہو، تو آدمی گناہ سے باز رہے گا۔ مثلا حکومت کی طرف سے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کا نظام ہوتا ہے اور دوسرے نظام ہوتے ہیں، کیمرے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی سب جو ہے وہ جرائم ہو رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ خوف نہیں۔ تو اسی طریقے سے جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ڈر اور تقوی نہیں ہوگا، یہ گناہ سے باز نہیں آ سکتا۔ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے۔ ایک اور جو ہے طلاق سے متعلق اور ایک شق جو ہے اس کے متعلق یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے اپنے عورتوں کو طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی عدت کو جو ہے وہ پہنچ گئی، یعنی ان کی میعاد عدت پوری کر چکے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اب تم نہ روکو ان کو، أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے۔ اپنے شوہر سے مطلب سابق شوہر سے بھی وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور دوسرے سے کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ خاندان والے بھی کبھی کہتے ہیں کہ اب کیا، پہلے تو نہیں نبھا، اب کیا نبھے گا، اب کیا کی ضرورت ہے، تو اس طریقے سے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ تو نہیں، اگر وہ دونوں راضی ہے اور اس طریقے سے آمادہ ہو رہے ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ سابق شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے تجدید کے ذریعے، اور دوسرے سے بھی کر سکتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب کیا دوسرے سے بھی کیا نکاح کرنا، اور اس طریقے سے تو پھر معاملہ اسی طریقے سے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس طریقے سے۔ اور اس واقعے کا اگرچہ ایک شان نزول ذکر کیا ہے کہ حضرت معقل جو ہے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں رہا تو طلاق ہو گئی۔ اب طلاق ہونے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد پھر سے جو ہے وہ سابق شوہر کا ارادہ ہو گیا، اور حضرت معقل کی بہن نے بھی چاہا کہ میں پہلے شوہر کے ساتھ نکاح، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، اگرچہ شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ذکر کیا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، پھر جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت معقل نے اپنے بہن کا نکاح پھر اسی شوہر سے کروا دیا، پھر کوئی بات نہیں، جب اللہ کی طرف سے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ راضی ہو جائے جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت ہے جس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کی جاتی، لیکن کس کے لیے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم، جو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اگر اس کے اندر یہ ڈر ہوگا آخرت کا اور اللہ پر ایمان ہوگا تو ہی یہ جو ہے وہ ان چیزوں کی رعایت کر سکتا ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم، اور یہ دوسری مرتبہ نکاح کرنا زیادہ پاکی اور زیادہ صفائی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم اس کو نہیں جانتے۔
یعنی یہ دوسری مرتبہ نکاح کرنے کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے جو ہے ان کے اندر جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور بہت سی جو ہے غلط چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو یہ نکاح سے متعلق جو احکامات تھے وہ یہاں پر ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد رضاعت اور دودھ پلانے کے متعلق جو احکامات ہیں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ بس اسی پر جو ہے آج اکتفا کیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔